حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑھائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب العالمین ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس کی ہم جمیع مسلمانوں پر بے شمار نعمتیں ہیں۔ سب سے بڑی اس کی نعمت ہمارے اوپر یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد یوں ہی بیکار نہ چھوڑا، بلکہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اور مسلمان بنا کر بھی اس نے ہمیں شرک و بدعت کے دلدل سے بچا کر، کفر و گمراہی کے راستے سے نکال کر توحید کے راستے پر گامزن کیا۔ ہم اس کی اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، اس کی کوئی تعریف بیان نہیں کر سکتا۔ مختصر رب کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام کے پھولوں کی بارش ہو تمام پیغمبروں پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ بہت ہی چھوٹی آیت ہے، لیکن اپنے اندر یہ آیت ایک پورے اسلام کو بند کری ہوئی ہے۔ آج جو خرافاتیں ہم دیکھ رہے ہیں، یا آج جو خرافاتیں ہوں گی، اس پر مکمل یہ آیت دلالت کرتی ہے۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ترجمہ دیکھیے، الیوم اکملت لکم دینکم، کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج آپ کے دین کو آپ پر مکمل کر دیا۔ عرفات کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصوہ اونٹنی پر بیٹھ کر یہ خطبہ دیا تھا، اور اس میں یہ آیت آپ نے پڑھی تھی، ہم نے آج آپ کے دین کو آپ پر مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمتیں آپ پر پوری کر دیں۔ اور آگے کیا کہا؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں اسی دین اسلام سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا۔ اگر اللہ نہیں کہتا کہ میں نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا ہے، تو کہ دین مکمل نہیں ہوتا؟ آپ کا انتقال ہونے کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا، تو دین کیسے مکمل نہیں ہو سکتا تھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر اس بات کو کہہ کر یہ بتانا چاہ رہا ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تمہارا دین آج مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں کسی بھی طریقے کی اضافے کی گنجائش باقی نہیں ہے، نہ تو کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے اس میں۔ اضافے کا مطلب سمجھیے، اس سے 3 صحابہ کرام کی جماعت اللہ کے نبی کے پاس آئی، 3 لوگوں کی جماعت، کہ دیکھیں اللہ کے رسول کتنی نمازیں پڑھتے تھے، کتنے روزے رکھتے تھے، کتنے نفلی کام عبادتیں کرتے تھے، تو آپ نہیں ملے۔ تو آپ کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا، اللہ کے رسول کتنی نمازیں پڑھتے تھے رات میں، کتنے روزے رکھتے تھے، کتنا آپ کا معاملہ تھا عبادت میں بہتر؟ تو انہوں نے کہا، حضرت عائشہ صدیقہ نے، کہ اتنی نمازیں پڑھتے تھے، اتنے روزے رکھتے تھے، اتنا انہیں کام کرتے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، تینوں باہر آئے، اور باہر آنے کے بعد مشورہ کیا آپس میں، اور اس میں سے ایک نے کہا اللہ کے رسول اور کہاں ہم، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ہمیں تو اور زیادہ نمازیں پڑھنا چاہیے، ہمیں تو اور اچھے کام کرنا چاہیے۔ ان تینوں میں سے ایک صحابی بولے کہ آج کے بعد میں رات میں سوؤں گا ہی نہیں، سونا بند، رات بھر نمازیں پڑھوں گا، ذکر و اذکار کروں گا، توبہ اور استغفار کروں گا، رات بھر نمازیں پڑھوں گا۔ صحابی رسول جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ،
اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رات بھر نمازیں پڑھوں گا، رات بھر توبہ استغفار کروں گا. ہم اور آپ ہیں کس چیز میں؟ دوسرے صحابی نے کہا تم رات بھر نمازیں پڑھو گے؟ ہاں، میں دن میں روزہ بھی رکھوں گا اور رات میں نمازیں بھی پڑھوں گا. دن میں روزہ، رات میں نمازیں، کچھ نہیں کروں گا. تیسرا بولا اچھا ہم بھی چھوٹے باپ کے بیٹے نہیں ہیں، تم نمازیں پڑھو گے، تم روزہ رکھو گے اور نمازیں پڑھو گے، میں شادی ہی نہیں کروں گا، نہ بیوی آئے گی، نہ بچے ہوں گے، نہ ٹینشن ہوگی، میں شادی ہی نہیں کروں گا، دن میں روزہ، رات میں نمازیں. اللہ کے نبی نے سنی ان کی یہ گفتگو. آپ آئے نکل کر اور آپ نے پوچھا ان صحابیوں سے انتم الذی قلتم کذا و کذا، کیا تم ہی وہ لوگ ہو جو ایسا ایسا کہہ رہے تھے؟ کہا قالوا نعم، جی اللہ ہم ہی وہ لوگ ہیں، ہم ایسا ایسا کہہ رہے تھے. آپ نے کہا اللہ کے نبی کون ہے، تم ہو یا میں؟ کعب ہیں. تم لوگوں میں اللہ کا ڈر کس کے اندر زیادہ ہے، تمہارے اندر یا میرے اندر؟ کعب کے اندر. کہا سنو میرا معاملہ یہ ہے، میرا طریقہ یہ ہے، میں دن میں روزہ بھی رکھتا ہوں نفلی اور کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، رات میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، سوتا ہوں 2/3، پھر اٹھ کر اللہ کو یاد بھی کرتا ہوں. میں نے شادی بھی کی ہوئی ہے، میری بیوی کا حق بھی ادا کرتا ہوں، جسم کا حق بھی ادا کرتا ہوں، اس کے بعد سارے کام. سنو تمہیں بھی اسی طریقے پر عمل کرنا پڑے گا. آپ نے کہا یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، تمہیں بھی اسی پر عمل کرنا ہوگا. پھر آپ نے وارننگ دی اور وہ جملے استعمال کیے تو شاید کوئی مسلمان سننا گوارا نہیں کرے. آپ نے فرمایا اگر تم نے ایسا نہیں کہ جیسے میں کرتا ہوں، رات رات بھر نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، شادی تم نے اگر نہیں کی تو فلیس منی، تم مجھ میں سے نہیں، یعنی تم مسلمان ہی نہیں کہلاؤ گے. دیکھ رہے ہیں وہ صحابی رات رات بھر ناچ اور گانے کی پرمیشن نہیں مانگ رہے تھے آپ سے، دن میں عیاشیاں کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے تھے آپ سے، بلکہ روزہ رکھنے کے لیے کہہ رہے تھے، رات میں نمازیں پڑھنے کے لیے کہہ رہے تھے. لیکن آپ نے ان کو یہ کہہ کر ان کی اس فرمائش کو ریجیکٹ کر دیا کہ جیسا میں کرتا ہوں تم کو بھی ویسا عمل کرنا ہے. دین میں کسی بھی طریقے کی اضافے کی گنجائش باقی نہیں ہے اب. اور لوگ کہتے ہیں نا فلاں میرے پیر نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 40 سال تک. یا نبی اکرم صحابہ کرام کو منع کر رہے ہیں. اگر تم نے ایسا کیا تو تم مسلمان نہیں کہلاؤ گے. تصور کریے آپ قرآن کریم میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے بہت چھوٹی سی آیت ہے وہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بس یہ جملے ہیں کہ تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. پوری زندگی آپ کی حیات نمونہ ہے. مطلب سمجھ رہے ہیں؟ پوری زندگی کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا چلنا پھرنا پیشاب لیٹرین شادی بیاہ. غرض یہ کہ تمہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے یا تمہیں جو چیزیں درپیش ہوتی ہیں ان تمام معاملات میں نبی اکرم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. جب اٹھنے بیٹھنے میں لیٹنے میں سونے میں جاگنے میں کھانے میں پینے میں تمہارے لیے نبی کی زندگی نمونہ بن سکتی ہے تو نماز میں، روزوں میں، حج میں، زکوٰۃ میں، عبادیات میں، عملیات میں تمہارے لیے نبی اکرم کی زندگی نمونہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ سمندر کو ایک کوزے میں اللہ نے بند کر دیا، سب کچھ کہہ دیا یہ کہہ کر جانتے ہو نبی اکرم کیا ہے تمہارے لیے، اللہ کے نبی کیا ہے تمہارے لیے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بس اتنا کہہ دیا. اٹھو ویسے جیسے نبی اٹھا کرتے تھے، بیٹھو ویسے جیسے نبی بیٹھا کرتے تھے، کھاؤ ویسے جیسے نبی کھایا کرتے تھے، پیو ویسے جیسے نبی پیا کرتے تھے، اور شادی ویسے کرو جیسے نبی نے کر کے بتائی. جب اتنی چیزوں میں نبی کی زندگی نمونہ ہے تو نماز روزے میں آئیڈیل اور نمونہ ہمارے مولانا بنیں گے، ہمارے امام بنیں گے. اور قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا آپ سے کہ میرے بندے تم نے نماز کیسے پڑھی تھی. ایک قوم آئی کہے گی اللہ میں نے اوپر نیت باندھی تھی، دوسری قوم کہے گی اللہ میں نے نیچے نیت باندھی تھی، تیسری کہے گی اللہ میں نے پیٹ پر باندھی تھی، چوتھی کہے گی اللہ ہم نے باندھی نہیں تھی، ہم نے ہاتھ چھوڑ دیے تھے. اللہ یہ پوچھے گا؟ نہیں. وہ تو کہے گا ہم نے تمہیں ایک نمونہ دیا تھا، ایک آئیڈیل دیا تھا، تم نے اس نمونے کے مطابق پڑھی یا نہیں پڑھی، مجھے مت بتاؤ کہاں باندھی تھی.
اوپر کے نیچے پیٹ پر باندھی تھی کہ ہاتھ چھوڑ کر پڑھی تھی؟ نمونے کی طریقے پر تم نے پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ مجھے صرف اتنا بتاؤ۔ اللہ یہ بھی نہیں پوچھے گا ظہر میں 10 پڑھتے تھے کہ 12 پڑھتے تھے، عشاء میں 7 کہ 17، تراویح 8 پڑھتے تھے کہ 20 پڑھتے تھے؟ نہیں، ہم نے اتنی پڑھی یا نہیں جتنی میرے نبی نے پڑھی، تب پاس ہے۔ وہاں جھگڑا ہی نہیں ہوگا ہمارے امام نے ایسے پڑھی، کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امام تو نبی اکرم کو بنا دیا ہے، کوئی امام نہیں ہے اس دنیا میں، اور پریکٹیکل کر کے دکھلا دیا۔ سارے نبیوں کو جمع کر دیا بیت المقدس کے اندر، اور جبریل امین آپ کا ہاتھ پکڑ کر لے گئے، آپ کو آگے کھڑا کر دیا۔ آپ نے پوچھا مجھے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھانا ہے۔ کن کو؟ ان نبیوں کو۔ یہ نبی ہیں کہاں جو آپ سے پہلے دنیا میں آ چکے ہیں، یہ سارے نبی میرے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ ہاں، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تمہیں امام بنا دیا ہے سارے نبیوں کا، سارے نبیوں کا۔ آپ نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد یہ اعلان کروا دیا اللہ تعالیٰ کے ذریعے، اعلان کروا دیا لوگوں اب تم جھگڑے کھڑے مت کرنا اماموں کے پیچھے، میرے امام امام شافعی، میرا امام فلاں، میرا امام ابو حنیفہ، جھگڑے کھڑے مت کرنا، کیونکہ ہم نے تمہیں وہ امام دے دیا ہے جو تمام نبیوں کا امام ہے، ہم نے تمہیں وہ رسول دے دیا جو تمام رسولوں سے افضل ہے، ہم نے تمہیں وہ امام دے دیا ہے جو تمام پیغمبروں کا امام ہے۔ امام الانبیاء کے بعد اب کسی امام کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز ویسے پڑھی جائے گی، روزہ ویسے رکھا جائے گا، حج ویسے کیا جائے گا جیسے امام الانبیاء نے کر کے بتایا۔ چاہے کتنی اچھی عبادت کر لو، چاہے کتنے اچھے عمل کر لو، لیکن اگر اس عمل پر رسول کی مہر نہیں ہے تو قبول نہیں، وہ عمل آپ کا قبول نہیں۔ رسول کی مہر ہونی چاہیے اس پر، محمد رسول اللہ سگنیچر ہونے چاہیے آپ کے، تب پاس ہے وہ عمل۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس ایک صحابی کو چھینک آئی، وہ چھینک کر کے انہوں نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیا بات ہے؟ اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، نبی پر سلام بھیج رہا ہوں، اس میں حرج کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں بھی چاہتا ہوں ان جملوں کو پڑھوں، لیکن ولیکن علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی نے ہم کو چھینکانے پر صرف الحمدللہ بتایا ہے، یا الحمدللہ علی کل حال بتایا ہے۔ ہم اس لیے ان جملوں کو نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ نبی اکرم نے نہیں سکھلائے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم سے اچھے عمل کرنے کے لیے صحابہ کرام تیار رہا کرتے تھے، ہم سے اچھی عربی ان کو آیا کرتی تھی، ہم سے زیادہ دعائیں وہ جانا کرتے تھے، لیکن اس لیے نہیں پڑھتے تھے کیونکہ امام الانبیاء نے ان کو نہیں بتائی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی اکرم کی زندگی نمونہ ہے۔ ہم آج کے لوگ ذرا غور کریں اور سوچیں، جو جلوس نکالتے ہو، جو تعزیہ بناتے ہو، جھنڈیاں لگاتے ہو، کمکمیں جلاتے ہو، جانتے ہو اس دن کیا ہوا تھا؟ جانتے ہو اس دن نبی کی کیا حالت تھی؟ نبی کے بیٹی کی فاطمہ کی کیا پوزیشن تھی؟ نبی کی بیوی حضرت عائشہ کی کیا حالت تھی؟ ذرا ہم سے بھی سن لو نبی کی داستان، تمہارے مولویوں نے تم کو نہیں بتایا ہے، ہم سے سن لو نبی کے گھر میں کیا ماحول تھا اس دن، مدینہ کے اندر کیا ماحول تھا اس دن، ذرا ہم سے بھی سن لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت کے اندر مبتلا ہیں، لوگوں کا تہتا لگا ہوا ہے، ایک آتا ہے ملاقات کرتا ہے جاتا ہے، دوسرا آتا ہے ملاقات کرتا ہے جاتا ہے۔ آپ کی بیٹی کو خبر ملی، حضرت فاطمہ آئیں اور اپنے ابو کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ نبی اکرم اپنی بیٹی کو بوسہ دیا کرتے تھے اٹھ کر، لیکن آج چارپائی سے اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، اپنی بیٹی کو قریب کیا اور اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا فاطمہ آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا آخری وقت ہے، اور محسوس اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہر سال جبریل امین مجھے ایک بار قرآن کا دور کرایا کرتے تھے، لیکن اس بار 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا۔ حضرت فاطمہ اور رونے لگی، ان کی آنکھوں میں آنسو نکلنے لگے کہ اللہ کے نبی نے ان کے کان میں ایک اور سرگوشی کی اور فرمایا اے فاطمہ تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا؟ بخاری میں ایک لفظ تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اے فاطمہ تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری امت کی مسلمان عورتوں کو سردار جنت کے اندر بنا دیا۔ حضرت فاطمہ نے اپنے ابو کی جب اس حالت کو دیکھا تو وہ رونے لگی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر نبی اکرم نے پکڑا
اور حضرت فاطمہ کے کان میں ایک اور سرگوشی کی اور فرمایا اے فاطمہ تم خوش نہیں ہو؟ ابھی جبریل نے خوشخبری سنائی ہے کہ فاطمہ سے کہہ دو کہ آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے گھر والوں میں، کنبے میں، آپ کے قبیلے والوں میں سب سے پہلے آپ کی بیٹی آپ سے ملاقات کرے گی۔ تب ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور خوش ہوئی۔ نبی کی بیوی وہیں بیٹھی ہوئی ہیں، ازواج مطہرات، پوچھنے لگی ہیں فاطمہ کیا بات ہے؟ ابھی تم رو رہی تھی، اب مسکرا رہی ہو، ایسا تمہارے کان میں کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ ذرا مجھے بھی تو بتا دو۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا تھا جو بات اللہ کے نبی نے سب کے سامنے صرف مجھ سے کہی ہے، آپ سے نہیں کہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صرف مجھ سے کہنا چاہتے تھے، آپ سے نہیں۔ تو میں نبی اکرم کی اس راز کو کیسے فاش کر دوں؟ لیکن جب آپ کا انتقال ہو گیا، آپ رخصت ہو گئے، تو امی عائشہ نے پھر قسم دی اے فاطمہ میں تمہیں اس حق کا واسطہ دیتی ہوں جو میرا تم پر ہے، آپ پر ہے، تم کو بتانا پڑے گا اللہ کے نبی نے تمہارے کان میں کیا کہا تھا، ذرا مجھے بھی تو بتا دو۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں امی عائشہ اب میں بتاؤں گی، سنو اے امی عائشہ، آپ نے دیکھا ہوگا جب سرگوشی کی تیسری مرتبہ میں مسکرائی تھی، میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، وہ یہ کی تھی اے فاطمہ میرے اہل بیت میں، میرے خاندان میں، میرے کنبے میں، میرے قبیلے میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، مجھ سے ملاقات کرو گی۔ یہاں پر ایک سبق اور ہے، کسی کو موت کی خبر دی جا رہی ہے، فاطمہ کو مسکرا رہی ہے وہ، اس سے معلوم پتہ چلتا ہے کہ موت مومن کی نظر میں کیا حیثیت رکھتی ہے۔ خوش ہیں، غم ہوتا ہے، غم کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت انس جنہوں نے نبی اکرم کی 10 سال خدمت کی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول مدینہ تشریف لائے، ہجرت کر کے جب آپ مدینہ آئے تو میں نے مدینہ کے اندر ایسا جشن کا ماحول تھا، ایسی خوشی کا ماحول تھا کہ میں نے اس دن سے زیادہ خوشی مدینہ کے اندر کبھی نہیں دیکھی۔ لیکن انس پھر بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو اس دن اتنا غم تھا مدینہ کے اندر کہ میں نے اس دن سے زیادہ غم کبھی نہیں دیکھا۔ یعنی آئے تو خوشی حد سے زیادہ اور انتقال ہوا تو غم حد سے زیادہ۔ خوشی اتنی خوشی تھی وہاں کی بچیوں کو، وہاں کی عورتوں کو کہ نبی اکرم کی شان میں، آپ کی آمد میں 4 سال کی، 6 سال کی بچیاں یہ اشعار پڑھ رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثریات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ آج تو فاران کی چوٹیوں سے سورج چمکا ہے، مدینہ کی دیواریوں سے، پہاڑیوں سے چاند نمودار ہوا ہے، 14ویں رات کا چاند چمکا ہے، وجب الشکر علینا، ہم پر تو اللہ کا شکر کرنا واجب ہو گیا ہے، ما دعا للہ داعی۔ اتنی خوشی تھی، لیکن جب آپ کا انتقال ہوا، آپ اللہ کو پیارے ہوئے، اس دن مدینہ میں اتنا غم کا ماحول تھا کہ میں نے اس دن سے زیادہ کبھی بھی اتنا غم مدینہ کے اندر نہیں دیکھا۔ آئے تو خوشی حد سے زیادہ اور انتقال ہوا تو غم حد سے زیادہ۔ حضرت فاطمہ پھر بیان کرتی ہیں انہوں نے ایک تاریخی مرثیہ اپنے ابو کے انتقال کے بعد جو پڑھا تھا وہ حدیث کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا تھا اپنے ابو کے انتقال کے بعد، یا ابتی، اے میرے ابو، وا کربا یا بتا، ہائے میرے ابو کی تکلیف، من جا وربن دعا، اے میرے ابو آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ چلے گئے، من جا وربن دعا، آپ کو آپ کے رب نے دعوت دی اور آپ نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا، وا کربا بتا من جنت الفردوس مأوا، ہائے میرے ابو آپ تو جنت الفردوس کے اندر چلے گئے، آپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس کے اندر ہے۔ اس کے بعد جملہ کہا وہ دیکھیے، وا کربا بتا الا جبریل اننا، ہائے میرے ابو اب جبریل کس کے پاس آئیں گے قرآن لے کر، اب جبریل کس کے پاس آئیں گے وحی لے کر، اب علم کا خزانہ کس پر نچھاور ہوگا؟ نہیں، وا کربا بتا الا جبریل اننا، میں جبریل کو بلاتی ہوں اور آپ کے انتقال کی خبر دیتی ہوں، اے جبریل اب تو وحی لے کر نہ آنا، صاحب وحی اس دنیا میں نہ رہا۔ ان جملوں نے بتا دیا ہے کہ فاطمہ کو کتنا غم تھا، کتنی پریشان تھی وہ۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، نبی کی بیوی ہیں، چہیتی بیوی ہیں، بیان کرتی ہیں، اٹھاؤ ترمذی کی حدیث، کتاب الجنائز کا چیپٹر کھولو، اس پر یہ منظر دیکھو، یہ حدیث پڑھو،
اس پر یہ منظر دیکھو، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا رأیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خود راویہ ہیں، خود روایت کر رہی ہیں اس حدیث کو، میں نے دیکھا وہو بالموت، کہ جب آپ کے اوپر موت طاری ہو رہی تھی، آپ کو موت آ رہی تھی، آپ کی روح قبض سے انسری سے پرواز کر رہی تھی، میں نے دیکھا کہ آپ کے بغل میں پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، آپ اس پیالے میں اپنے ہاتھ کو ڈالتے جاتے تھے، اور جب ہاتھ بھیگ جاتا تھا اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے، داڑھی پر مل لیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے اللہم اعنی علی غمرات الموت او سکرات الموت، الہ العالمین موت کی بے چینی سے، موت کی پریشانی سے تو میری مدد فرما۔ نبی اکرم کا کیا حال تھا، حضرت عائشہ کا کیا حال تھا، حضرت فاطمہ کا کیا حال تھا۔ سنو، یہ فاطمہ فر بیان کرتی ہیں کہ میرے ابو کے انتقال کے بعد میرے اوپر ایسی مصیبتیں آئیں، ایسی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، اگر یہ مصیبتیں، اگر یہ غم جو میرے اوپر آئے کسی پہاڑ کے اوپر ڈال دیے جائیں، اگر غموں کا یہ ازدحام کسی پہاڑ پر ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر یہ غم کسی دن پر ڈال دیے جائیں تو دن بھی رات میں بدل جائے۔ حضرت فاطمہ کو کتنا غم تھا، کتنی پریشان تھی وہ۔ حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں کہ نبی اکرم نے اپنے ہاتھ کو پانی کے برتن میں ڈالتے جاتے تھے، چہرے پر ملتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اللہم اعنی علی غمرات الموت او سکرات الموت، موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی بے چینیاں ہیں۔ حضرت عمر فاروق مدہوش ہیں، دیوانے سے ہو گئے ہیں، تلوار میان سے باہر نکال لیے اور فرما رہے ہیں اگر کسی نے کہہ دیا کہ نبی کا انتقال ہو گیا، رب کعبہ کی قسم ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔ اللہ کے نبی انتقال نہیں کیے، اللہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، ضرور واپس آئیں گے۔ تب سمجھایا عمر فاروق کو اور کہا عمر ہوش میں آؤ، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا ہے قرآن میں؟ اللہ کہہ رہا ہے انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ کو موت آنی ہے، آپ کو مرنا ہے اور تمام لوگوں کو موت آئے گی۔ تب عمر فاروق کہتے مجھے ایسا لگ رہا تھا اس کو سننے کے بعد کہ جیسے قرآن کی آیت آج ہی نازل ہوئی ہو، آج ہی اتری ہو۔ مدینہ میں انس کا بیان خود ہے، کہتے ہیں پورے مدینہ میں غم کا ماحول۔ حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں نبی اکرم کو جس دن موت آ رہی تھی اس دن آپ کی کیا کیفیت تھی۔ حضرت فاطمہ بیان کر رہی ہیں کہ میرے ابو کے انتقال کے بعد جو مصیبتیں میرے اوپر آئیں اگر وہ کسی دن پر ڈال دی جائیں تو دن رات میں تبدیل ہو جائے، رات میں بدل جائے۔ یہ اس دن کی 12 تاریخ تھی ربیع الاول کی، اور یہ آج کی 12 تاریخ ہے ربیع الاول کی۔ اس دن نبی کے گھر میں اندھیرا تھا، نبی کی بیویاں رو رہی تھیں، نبی کی بیٹیاں رو رہی تھیں، پورا مدینہ رو رہا تھا، اور آج تم خوشیاں منا رہے ہو، آج تم کمکمے جلا رہے ہو، جلوس نکال رہے ہو۔ جانتے ہو تم یہ کیا حرکتیں کرتے ہو؟ نبی اکرم کا گھر میں غم کا ماحول، مدینہ غمگین، اور تم خوشیاں منا رہے ہو، کمکمے جلا رہے ہو۔ لائے کہاں سے ہو یہ؟ ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ صرف نبی کو تمہیں نبی سے محبت ہے، ہمیں نہیں ہے؟ یہ صحابہ کرام کی محبت نہیں تھی آپ سے؟ اس صحابہ کرام کو تو اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی، آپ نے ایک صحابی کے ہاتھ میں دیکھا سونے کی انگوٹھی اتاری، آپ نے مرد پر حرام ہے اور زمین پر پھینک دی وہ صحابی، اور چلے گئے اللہ کے نبی اتنا کہہ کر۔ دوسرے صحابی نے کہا اٹھا لو، نبی نے مرد کے لیے حرام کہا ہے نا، اپنی گھر کی کسی عورت کو پہنا دینا۔ جواب سنو سچی محبت کا، اور تم جھوٹی محبت کے دعوے کرتے ہو، تمہاری جھوٹی محبت ہے۔ کہتے ہیں جس انگوٹھی پر میرے نبی کی نفرت کی نظر پڑ گئی میں اس انگوٹھی کو اپنے گھر کی کسی بیوی کو پہنانا گوارا نہیں کرتا، اور چلے گئے، نہیں اٹھائی۔ ان کو اتنی محبت تھی اللہ کے نبی سے۔ محبت کا معیار اگر آپ کو سمجھنا ہے تو صحابہ کرام سمجھیے، اپنی عقلوں سے محبت کا معیار مت سمجھیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دعوے کرتے ہیں محبت کے، اور کتنے لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں۔ تم جلوس میں رہتے ہو، اذانوں کی آواز آتی رہتی ہے، تم جشن مناتے ہو، اذانوں کی آواز آتی رہتی ہے تمہارے کانوں میں۔ کتنے لوگ ایسے جن اللہ نے خود کہا ہے، قرآن کے اندر بتا دیا ہے تم کو محبت کیسے کرنا ہے نبی سے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو نبی مجھ سے محبت اللہ تم سے محبت کرے تو سنو فاتبعونی یحببکم اللہ، تمہیں میرے نبی سے محبت کرنا پڑے گی، اور نبی سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ان کی اتباع کرنا پڑے گی۔ نبی سے محبت کا مطلب اتباع کرنا ہے جو قرآن نے واضح کر دیا ہے۔ تم لائے کہاں سے ہو یہ؟ صحابہ کرام کو محبت نہیں تھی؟ اللہ کے نبی کے انتقال، جس نبی نے تعجب تو اس بات پہ ہے، آپ جانتے ہیں بھائی عید الفطر کب آتی ہے؟
سب جانتے ہیں، تاریخ متعین ہے اس کی، اختلاف نہیں ہے اس معاملے میں. اور عید الاضحیٰ کب آتی ہے سب جانتے ہیں. لیکن یہ کون سی عید ہے جس میں اتنا زبردست اختلاف ہے؟ علامہ البانی اپنے زمانے کے، اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے، یہ بہت بڑے محقق انسان اور فقہ انسان. جس حدیث کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، پھر کسی انسان کی ضرورت نہیں تھی کہ اس کو غلط کہہ دے. بڑے بڑے عالم اس زمانے میں سوچتے تھے جس کو علامہ البانی صحیح قرار دیا ہو میں اس کو غلط کیسے کہہ سکتا ہوں. انہوں نے کیا لکھا ہے؟ ابو حنیفہ کی تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے بتایا ہے کہ نبی اکرم کی تاریخ ولادت 8 ربیع الاول ہے، 12 نہیں، 8 تاریخ ہے. کسی نے 9 بھی کہا ہے، کسی نے 11 بھی کہا ہے، کسی نے 12 بھی کہا ہے. پیدائش میں اختلاف ہے لیکن وفات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. آپ کی انتقال کی تاریخ متعین ہے 12 ربیع الاول، تاریخ متعین ہے. اب تم سوچو تم کس دن جلوس نکالتے ہو، کس دن خوشیاں مناتے ہو، کس دن تم کمکمے جلاتے ہو؟ جس دن نبی کا انتقال ہوا تھا. سب کچھ چھوڑ دو، تم مت مانو 8 9 11، کہیں تو 11 مانتے ہیں. نبی 11 کو پیدا ہوئے تھے، 11 کو جشن، پھر 12 کو جشن. تم یہ خرافات لائے کہاں سے ہو؟ حضرت اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا، 2 سال خلافت کی، 2 سال میں 2 مرتبہ تاریخ آئی 12 ربیع الاول کی، لیکن کبھی جشن نہیں منایا، کبھی جلوس نہیں نکالا. کہ ان کو محبت نہیں تھی اللہ کے نبی سے؟ ان کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، 10 سال تک خلافت کی عمر فاروق نے، 10 سال تک، 10 سال میں 10 مرتبہ 12 تاریخ آئی ربیع الاول کی، لیکن کبھی جلوس نہیں نکالا ہو، کبھی لائٹنگ نہیں جلائی ہو، ہری جھنڈیاں نہیں لگائی ہوں. عمر فاروق کے انتقال کے بعد حضرت عثمان غنی کا دور آیا، 12 سال خلافت کی عثمان غنی نے، 12 سال میں 12 مرتبہ تاریخ آئی 12 ربیع الاول کی، لیکن کبھی جلوس نہیں نکالا، کبھی لائٹیں نہیں جلائیں، کمکمے نہیں جلائے. حضرت علی جو نبی اکرم کی داماد تھے، انہوں نے 4.5 سال خلافت کی، 4.5 سال میں کم سے کم 5 بار نہیں تو 4 مرتبہ تو آیا ہوگا 12 ربیع الاول، لیکن کبھی جشن نہیں منایا، جلوس نہیں نکالا. یہ تو 600 ہجری میں شروع ہو رہا ہے، 600 ہجری میں. نہ اماموں کا پتہ ہے نہ کسی کا پتہ. اور جانتے ہیں اس کی ایجاد کرنے والا کون تھا؟ ایک بادشاہ ابو سعید الکوکبوری جس کا نام تھا، جس کا لقب الملک المعظم تھا. اس نے اس کی شروعات کی ہے. وہ 12 تاریخ کو طوائفوں کو لاتا تھا، رنڈیوں کو لاتا تھا، اور شراب کی، کباب کی محفل سجایا کرتا تھا، اور خود ناچتا تھا، ان کو نچوایا کرتا تھا. اس نے اس کی شروعات کی ہے عید میلاد النبی کی، جشن منانے کی. اب تم سوچو تم کس کے طریقے پر ہو، کس کے طریقے پر ہو؟ ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمارے بھائیوں کو عقل سلیم عطا فرما. الہ العالمین ان کو دین کے اندر نئی نئی بدعتوں کی ایجاد کرنے سے بچا لے، کیونکہ جب بدعت کسی قوم کے اندر رائج ہوتی ہے تو اللہ ایک سنت کو اٹھا لیتا ہے، ایک سنت مردہ ہو جاتی ہے. ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمارے بھائیوں کو دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچا لے، ان کو دین اسلام کی سچی سمجھ اور اچھی توفیق دے ان کی عقلوں میں، تاکہ وہ دین کو سمجھ سکیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو تیری رحمت کو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.